ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہم بستری کرنے کے کتنی دیر بعد غسل کرنا جائز ہے۔ امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی اور آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ جو اس معلومات کو نہیں جانتے وہ اس بات کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں اتنی مصروفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں ہر کام کو کرتے ہوئے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے صحیح کیا یا غلط۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہمارے اندر اکثر لوگوں میں یہ خامی ہوتی ہے کہ اگر انہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو وہ دوسروں سے پوچھنے میں بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ایسے نہ کیا کریں، یہ ہماری زندگی کے معاملات ہیں، ہمارے دین کے معاملات ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں ان باتوں کا بتایا ہے کہ کیسے غسل کرنا ہے، کیسے پاک ہونا ہے۔ تو خدا را ان باتوں کو سمجھا کریں، ان کو سیکھیں۔ جیسے آپ باقی علوم حاصل کرنے کے لیے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں تو یہ معلومات بھی سیکھا کریں۔ تو یہ وہ معلومات ہے جو ہماری اپنی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، جو ہمارے وقار کا تعین کرتی ہے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کے وقت کا تعین کرنا ممکن نہیں۔ آپ جب چاہیں غسل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ دیر انتظار کریں تاکہ مرد کے عضو تناسل سے مادہ مکمل طریقے سے خارج ہو جائے اور اس بات کا ہمیں یقین ہو جائے کہ دوران غسل یہ مادہ خارج نہیں ہوگا تو پھر غسل کرنا شروع کریں۔ اگر دوران غسل یہ مادہ خارج ہوگا مرد کے عضو تناسل سے تو اس بات کو غور سے سنیں۔ اگر مرد کے عضو تناسل سے دوران غسل مادہ خارج ہوا تو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا اور کوشش کیا کریں کہ نماز فجر سے پہلے غسل اپنا مکمل کر لیں تاکہ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز فجر ادا کر سکیں۔ دوستو، ہم بستری کے بعد بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ یورن کر لیں، یعنی پیشاب کر لیں، کیونکہ اس سے ہر قسم کا مادہ خارج ہو جاتا ہے اور کسی بھی قسم کی دوبارہ مادہ خارج ہونے کا اندیشہ 90% کم ہو جاتا ہے اور یہی بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ امید کروں گا کہ آپ ان معلومات پر عمل کریں گے اور اس معلومات کو اسپیشلی اپنے بچوں میں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں گے تاکہ جو لوگ اس بات کو پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں وہ اس بات کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔